کرام سے نکاح پڑھاؤ گے تب بھی نہیں ہوگا، چونکہ قول محمد ہے، قول مصطفیٰ ہے، ٹالا نہیں جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اس طرح سے چھوٹ مل گئی لوگوں کو، اور اس موبائل نے تباہ کاریاں پھیلا دیا ہے۔ رات آج موبائل کا محاسبہ کوئی نہیں کرتے، موبائل کا امتحان کوئی نہیں لیتے کہ میرا بیٹا موبائل کدھر استعمال کر رہا ہے، میری بیٹی موبائل کدھر استعمال کر رہی ہے۔ رات یقیناً جب حرامی بچوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی سماج میں، ایک دن یہ جلسہ بھی بند ہو جائے گا، میلاد خانی کا پروگرام بھی بند ہو جائے گا، چونکہ وہ کہیں گے ارے اگر جلسے میں جائیں گے یہ اسی چیز کو بیان کریں گے تو نہ کریں گے جلسہ نہ یہ بیان ہوگا۔ حضرات محترم، چونکہ اس لیے بھی تو لوگ تقریر نہیں سننا چاہتے ہیں، چونکہ اس میں منع بھی کیا جاتا ہے اور حکم بھی دیا جاتا ہے، اس سے رک جاؤ ایسا کرو، اس سے رک جاؤ ویسا کرو۔ حضرات اس لیے لوگ جلدی سننا نہیں چاہتے ہیں اور قوالی میں خوب حال اٹھائیں گے، چونکہ وہاں پر تو منع نہیں کیا جاتا ہے، صرف وہاں جھوما جاتا ہے۔ اے میرے معزز سامعین کرام، بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، اپنی زبان کو میٹھی کرو، اپنے پڑوسی سے بولنا ہے تو میٹھی بات بولا کرو، مگر لوگوں کی زبان میں ایسی کڑواہٹ ہے کہ پڑوسی کا، سامنے والے کا دل ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ مگر آپ نے حدیث پاک سنا ہے کہ دل توڑنے والا جہنمی ہوتا ہے، دل جوڑنے والا جنتی ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں ان کے سامنے ایک یہودی رہا کرتا تھا، بڑا غریب تھا۔ اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا، رات اس اتنی غریبی تھی کہ چراغ تھا مگر تیل نہیں تھا کہ اجالا ہو جائے، تیل نہیں ہے کہ اس میں روشنی آ جائے۔ رات بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بچہ روتا ہے، اجالا نہیں ملتا ہے تو بچہ روتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے اپنے گھر کا چراغ اس کے گھر میں لے جا کر دے دیا، جب تک تیل رہا تب تک وہ جلتا رہا۔ پھر صبح کو اٹھا کر لاتے ہیں، پھر شام کو تیل بھر کر اس کے گھر میں دیتے ہیں۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ نہیں ہے، ہم تو اندھیرے میں بھی رات گزار لیں گے، پر اس پڑوسی کے گھر میں بچہ ہے، بہت پریشان حال ہے، بچہ کی وجہ سے ماں باپ سو نہیں سکتے ہیں۔ حضرات محترم، 3 رات تک بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ اس کے گھر میں دیتے رہے۔ الحمدللہ جب بچہ سکون میں آ گیا، بچہ کو آرام مل گیا۔ حضرات محترم، اب وہ یہودی اپنے بچہ کو لیتا ہے، اپنی بیوی کو لیتا ہے، حضرت بایزید بستامی کے گھر میں آتے ہیں اور یوں کہتا ہے حضور میں تو یہودی ہوں، آپ مسلمان ہیں، ہماری برادری میں ایک سے ایک مالدار تھے مگر کسی نے ہماری خبر گیری نہ کی، اور آپ تو مسلمان ہیں، میرے اوپر اتنی بڑی مہربانی کیوں کیا آپ نے؟ فرماتے ہیں میرے آقا کریم کا یہ سبق ہے، یہ مذہب اسلام کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میرا معزز سامنے کرام، اس یہودی نے کہا حضور آپ کے چراغ سے میرے بچے کو اجالا ملا اور آپ کے کردار سے میرے دل کو اجالا ملا، حضور کلمہ پڑھا دیجئے، ہم کو بھی مسلمان بنا دیجئے۔ حضرات محترم، یہ حضرت بایزید بستامی کے کردار سے وہ کلمہ پڑھا ہے اور آج ہماری زبان سے لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارا کردار کیسا ہو گیا، ہماری ادائیں کیسی ہو گئی۔ میرے معزز سامنے کرام، اے میری ماں اور بہنوں سنو، اگر تیرے گھر میں تیری ساس بیمار ہو تو تم نفرت مت کرنا، تیرے گھر میں تیرا سسر بیمار ہے تو نفرت مت کرنا۔ حال تو یہ کہ آج کل بیٹا بھی نفرت کر رہا ہے، بیٹا بھی نہیں چاہتا کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضرات محترم، وہ بیٹا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، وہ بہو خوش نصیب ہے جو اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے۔ جو بہو یا جو بیٹا مال کے لیے ماں کی خدمت کرتا ہے مال ملے گا مگر ماں کی دعا نہ ملے گی، اور جو بیٹا صرف دعا کے لیے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اور رسول بھی راضی ہوں گے اور ماں باپ بھی راضی ہوں گے۔ اے میری ماں بہنوں، کبھی دولت کی لالچ میں ساس سسر کی خدمت مت کرنا، بلکہ یوں کہنا یہ اللہ کا بندہ ہے، میرے شوہر کے ماں باپ ہیں، جب یہ راضی ہوں گے
گے تو میرے شوہر سے اللہ رسول بھی راضی ہوں گے اور مجھ سے بھی اللہ رسول راضی ہو جائیں گے۔ میری ماں بہنوں، اپنے گھر کے حالات کو بدلو، اپنی زبان میں لگام لگاؤ، زیادہ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر زیادہ بولنا ہے تو تم زیادہ تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، درود پاک پڑھو، مگر آج درود پاک پڑھنے کی فرصت کہاں ہے؟ سنو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقامہ فی الجنہ۔ جو انسان روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ وہ جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ لیکن آج گالیاں تو دینا آسان کام ہے، مگر درود پاک پڑھنا بہت مشکل کام ہو گیا۔ گالی دینے والی عورت جہنم جائے گی اور سنو درود پڑھنے والی عورت جنت جائے گی۔ سبحان اللہ۔ رات کسی کا جانور اگر آپ کی فصل کھا لیتا ہے، آپ کی زبان اس قدر گندی ہو جاتی ہے، خوب گالیاں دیتے ہیں، لیکن سنو دوستو، آپ گالیاں دیتے ہیں، اس جانور کو گالی دیتے، جانور والے کو گالی دیتے ہیں، 2-4 جھاڑ کھا لیا تو اتنی گالی دیتے ہو، اور اگر سیلاب آیا پوری فصل چلی گئی تو اب کس کو گالی دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے ایسا کیا ہے کہ میں نے تیری ساری فصل لے لیا، پھر تم مجھ سے کہاں لڑ پاتے ہو؟ مگر میرے بندہ یا میری مخلوق میں ایک جانور اگر تمہاری فصل کو، تمہارے 2-4 جھاڑ کو کھا لیا، تم گالیاں دیا کرتے ہو۔ اے میرے معزز سامعین، یہی انسان کو سمجھنا چاہیے، اگر سیلاب آتا ہے، ساری فصل بہ جاتی ہے، ہم کو صبر کرنا پڑتا ہے، تو اگر اللہ کی کوئی مخلوق، اللہ کا کوئی بندہ اگر میری فصل کا نقصان کر دے، وہاں پر بھی صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، مجھ کو جس انداز میں بولنا چاہیے تھا میں بول نہ سکا، صرف اس لیے کہ اب علاقہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ہر عالم کو، ہر حافظ کو اب قدم اٹھانا پڑے گا، اور لڑنا ہے تو لڑیں گے، لیکن فرضی عرس ہونے نہیں۔ اس کے لیے کفن کا کپڑا سر پہ باندھنا ہوگا، اور صرف عالموں کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ جب ہے ہی نہیں تو ہم کیوں عرس لگائیں گے؟ اور آخری بات بول کر نکل جاتا ہوں میری ماں بہنوں، یہ جو شادیوں میں گیت گانے کا ماحول بنا کے رکھی ہے نا، گیت میں نہ اللہ کا نام، نہ رسول اللہ کا نام، نہ ولی اللہ کا نام ہے۔ تو جب اللہ اور رسول کا نام، ولی اللہ کا نام نہیں ہے تو وہ گیت لعنت، اس پر لعنت ہے۔ اور جس میں اللہ کا نام ہو وہ حمد ہے، جس میں رسول اللہ کا نام ہو وہ نعت ہے، جس میں ولی اللہ کا نام ہو وہ منقبت ہے۔ تو جہاں اللہ اور رسول کا نام ہو، ولی اللہ کا نام ہو، تو اس میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، گیت گانے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، بلکہ نبی کی سنت ادا کرنے سے نکاح ہوتا ہے۔ ڈی جے بجانے سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ پہلے بینڈ پارٹی آتی تھی تو غیر قوم کا بیٹا بیٹی بن کر ناچا کرتا تھا، اب تو ڈی جے لے کر جاتے، تمہارا بیٹا خود ہی نچنیا بن رہا ہے، تمہارا بیٹا کمر لچکا رہا ہے، تمہارا بیٹا ناچ رہا ہے۔ اے لوگوں، نچنیا اپنے بیٹوں کو مت بنا، اپنے بیٹوں کو تم نمازی بنا دو، روزہ نعرہ تکبیر، نمازی نہیں بناتے، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ، حضرت علامہ فاروق عالم صاحب اللہ بلرام پوری، بہت اچھا خطاب۔ یا اللہ، مولانا طارق صاحب نے کہا آپ کو آدھا گھنٹہ بولنا ہے، لیکن 3 گھنٹہ ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور کبھی جوش میں نے تقریر کیا ہی نہیں۔ میری بات اچھی لگی آپ لوگوں کو؟ اگر اچھی لگی تو 1100 روپیہ کوئی دے سکتا ہے اس مدرسے کے نام پر؟ بہت اچھا لگا، کوئی 1100 روپے دے سکتا ہے؟ کوئی بھائی ہے 1100 روپے دینے والا؟ دیکھتا ہوں کئی بھائی ہیں 1100 روپے دینے والا۔ سرکار غوث پاک کا صدقہ، سرکار غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف سرکار غوث پاک کو پسند، تو اللہ کو بھی پسند، اللہ کے تمام بندوں کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی 1100 روپے دینے والا؟ یا اللہ، میں صرف 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں، اس 5 منٹ میں کیا کہتے ہیں کہ کوئی اگر 1100 روپے دینے والا ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے میں اس کی پریشانیاں دور فرما دے گا۔ رات سب کے سب دعا کریں گے، علماء کرام دعا کریں گے، اور رات سفر کی حالت میں ہے، مفتی شکیل احمد صاحب سے مدد جلال و نور وہ دعا کر دیں گے انشاءاللہ۔ جو سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہے کوئی دعا لینے والا؟ 1100 روپے لانے والا ہے کوئی؟ ماشاءاللہ دیکھیے ایک آدمی آ گیا 1100 روپے لے کر،
الحمدللہ جزاک اللہ توفیق ہے ماشاءاللہ. کیا نام آپ کا؟ شاہنواز اشرف صاحب نے 1100 اچھا والدہ مرحومہ کے نام دیا. قید غم سے بچاتی ہے ماں کی دعا ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. ماشاءاللہ مرحوم اصغر علی کے نام 500 روپے آیا. وہ بھائی صاحب سے 1100 روپے دے کر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلی مرادوں کو پوری فرمائے. آؤ جلدی سے آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے حضرات مطلب 500 دینے والے بہت ہیں. آؤ جلدی جلدی آ جاؤ. 500 لے کر آ جاؤ. 1100 لے کر آ جاؤ. ماشاءاللہ دیکھیے یہ بھائی صاحب محمد مسعود بغداد کے محمد مسعود صاحب نے 1100 روپیہ دیا ہے. بڑی محبت کے ساتھ سرکار غوث پاک کی نسبت قبول ہو جائے اور دعا کرو. سرکار غوث پاک کی نسبت سے ان کے وسیلے سے دعا کرو. یا سرکار غوث پاک آپ دعا فرما دیجئے فلسطین کے مظلومین کی غیب سے مدد ہو جائے. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن امداد کن. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو. نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوا کو اور اب ڈوبتا کو بچا غوث اعظم. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. ماں بہنوں میں گمچھا گھما دیجئے. ماں بہنیں دینے کی تمنا رکھتی ہیں. جن حضرات کو 500 دینا ہو 500 لے کے آ جائے. ہے 5 آدمی 500 لانے والا. صرف 5 آدمی کو دیکھتا ہوں. چند کا ٹولہ کا 5 آدمی. ماشاءاللہ مولانا طاری صاحب کی امی نے دیا ہے کتنا؟ اے سبحان اللہ 2200. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ماں دیکھتی کہ بیٹا کامیاب ہے اس لیے ماں کامیابی کی اور دعائیں دے رہی ہے. قید غم سے بچاتی ہے ماں کی دعا ہر بلا سے بچاتی ہے ماں کی دعا. کامیابی مرحوم اصغر علی کے نام پھر 500 ٹکا گیا. ماشاءاللہ محمد تفیض کے نام محمد تفیض صاحب نے 500 روپے بھیجا ہے. جلدی آ جائیے. جس کو دینا ہو حصہ لے لیجئے. میں نے صرف 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے. 5 منٹ میں جس کو اس میں حصہ لینا ہے لے لیجئے کیونکہ یہ صدقہ ہو رہا ہے. حضرات محترم مدرسے کا نام کیا اچھا لیکن وہاں پہ دیکھیں دارالعلوم قاضیہ لکھا ہوا. کچھ گھوٹالہ ہے کیا؟ لگتا ہے گھوٹالہ ہے. ہاں چونکہ ایک جگہ رضا نظر لکھ کے رضا نگر لکھا 2-4 سال چلا اس کے بعد طاہر نگر لکھ دیا. کوئی گھوٹالہ تو نہیں؟ ہاں عورت ہو جائیے آپ جائیے. ہاں تھی تو جان جا بگر ہو جان. حضرات محترم میں کہنا چاہتا ہوں میرے محترم سامنے کرام کہ صدقہ و خیرات میں جو طاقت ہے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم صدقہ کیا کرو.